آیت نمبر 81 ہے نا، 81 سے 89۔ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے، دیکھو شدید گرمی ہے نہ نکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تم خوش ہونے کی بجائے رونا چاہیے، اب تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے۔ غزوہ تبوک دراصل آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک جو تھا وہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ رکوع کے آخر میں خوشخبری دی گئی، ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، مال و جان کی جہاد کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ اللہ نے بنائے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ فارح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے والوں پر، خلافہ پیچھے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وقاری انہوں نے ناپسند کیا یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کا، وانفسہم اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، وقال انہوں نے کہا لا تنفروا نہ تم نکلو فی الحر گرمی میں، کل کہہ دیجئے نار آگ جہنم جہنم کی اشد زیادہ شدید ہے، ہون گرمی کے اعتبار سے، لو کاش کے ہوتے وہ یفقہون وہ سمجھتے، فلیضحکوا پس چاہیے کہ وہ ہنسے، قلیلا بہت تھوڑے، ولیبکوا چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرن بہت زیادہ، جزاء بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے، فإن پھر اگر رجاک اللہ واپس لوٹائے اللہ آپ کو، اللہ الی طائفتن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، فاستاذنوک پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، فقل پس کہہ دیجئے لن تخرجوا ہرگز نہ تم نکلو گے معی ساتھ، ابدا کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہ تم جنگ کرو گے معی ساتھ میرے، عدوان دشمنوں سے، انکم بے شک تم راضی ہو گئے تم بالقعود پھر بیٹھنے والوں پر، اول مرہ پہلی بار، فقعودوا پس بیٹھے رہو مع الخالفین ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، ولا تصلی اور نہ آپ نماز پڑھیے، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدا کبھی بھی، ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی قبرہ اس کی قبر پر، استغفر اللہ انہم بے شک وہ کفر انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وماتوا وہ مر گئے، وہم مثال میں کہ وہ فاسقون فاسق تھے، استغفر اللہ، ولا تعجبک نہ تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم مال ان کے، واولادہم اور اولاد ان کی، انما بے شک یرید چاہتا ہے اللہ ان یعذبہم کہ وہ عذاب دینے بہا ساتھ ان کے، فی دنیا میں، وتزہق اور نکلے، انفسہم جانیں ان کی، وہم مثال میں کہ وہ کافرون کافر ہوں، وَإِذَا جب انزلت اتاری جاتی ہے سورت ان کوئی سورت، انا آمنوا کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدوا جہاد کرو، مع ساتھ رسول ہی اس کے رسول کے، استاذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول وسعت والے، منہم ان میں سے، وقالوا وہ کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن کے ہم ہو جائیں، مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے، رضو راضی ہو گئے، وہی یکونوا کہ وہ ہوں، مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وطوبی اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون بس وہ نہیں سمجھتے، لیکن رسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین اور وہ جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، واولئک یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات ان کے لیے بلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے جی خوشخبری آئی ہے، اعد اللہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنت باغات تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی بے شک۔ اگلا رکوع ہے جی، اگلے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام، اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام۔ مزید فرمایا ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ کر کے بھی زحمت نہیں اٹھائی، ہاں جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے، اعلان کر دیا گیا مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے بدو ہیں، ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ
اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر تعلیمات دینی سیکھنے کو تیار نہیں. اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے اور وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے. البتہ بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے گئے اور مال کو اللہ کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان قریب ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ. وجال مؤذنون، اور آگے ادھر کرنے والے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن کی اجازت دے دی جائے، لہم انہیں، وقال الذین، اور وہ بیٹھ کے جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا اللہ سے، رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گئے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک، لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء ضعیفوں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، نہ ان پر جو لا یجدون نہیں وہ پاتے، ما ينفقون وہ چیز جو خرچ کریں، حرج ان کوئی حرج، اذا نصحوا جب وہ خیر خواہی کریں، للہ واسطے اللہ کے، ورسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ما علی المحسنین نہیں ہے احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی مواخذہ، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین ان پر جو اذا ما جب بھی آتو کا وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قلتا کہا آپ نے، لا اجد نہیں میں پاتا، ما وہ جو، احملکم میں سوار کروں تمہیں، علیہ جس پر، تولو وہ پلٹ گئے، وآیونہم اور آنکھیں ان کی، تفیض بہہ رہی تھی، من الدمع آنسوؤں سے، حزنا غم کی وجہ سے، اللہ کے نہیں یجدو وہ پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کر سکیں، انما السبیل بے شک مواخذہ تو، علی الذین ان پر ہے جو، یستاذنون کا اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء حالانکہ وہ غنی ہیں، رضو و راضی ہو گئے بھی، ان یکونوا کہ وہ ہوں وہ مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا. آمین آمین ثم آمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.